الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی انسان نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ صرف درود پڑھے اور اس موقع پہ سلام نہ پڑھے تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ کیا یہ ناجائز ہوگا؟ کیا ایسا درود ناقص کہلائے گا؟ پھر وہ ایک عالم دین کے الفاظ نقل کرتے ہیں جنہوں نے اپنے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ ہے اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے۔ حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جس طرح درود شریف۔ وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود بھی پڑھنا چاہیے، سلام بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب درود پڑھیں تو اسی وقت سلام پڑھنا واجب ہے اور جب سلام پڑھیں اسی وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے، دونوں پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نکال لینا کہ اگر کوئی آدمی کسی موقع پہ صرف درود پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، صرف درود پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل غلط ہوگا، صرف درود پڑھتا ہے تو اس کا درود ناقص ہوگا، یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ اس آیت کا قطعاً مطلب نہیں ہے۔ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ درود اور سلام ان دونوں کو ہر وقت ایک ساتھ پڑھنا لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس معاملے میں خبردار کرتے۔ اگر درود و سلام ایک ساتھ پڑھنا لازم و ملزوم ہوتا، واجب ہوتا، اور آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر کوئی صرف درود پڑھے گا تو وہ گناہ کرے گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بارے میں تابعین کو خبردار کرتے۔ لیکن ایسا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ بہت سے مسلمان، بلکہ اکثر مسلمان، اس نماز میں جو 4 رکعتوں پہ مشتمل ہو، پہلے اتحیات میں صرف سلام پڑھتے ہیں اور اس موقع پہ درود شریف نہیں پڑھتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ گنہگار ہیں؟ کیا ان کا یہ عمل غلط ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے مولانا صاحب کا یہ فتویٰ اور ان کی یہ گفتگو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور ان کو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے درود کو ناقص قرار دیا ہے، اور آپ پہ اگر صرف درود پڑھا جائے تو اس عمل کو گناہ قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں صرف درود کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ان احادیث میں سلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگرچہ سلام پڑھنے کی احادیث بھی موجود ہیں، سلام بھی پڑھنا چاہیے، درود بھی پڑھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں چیزوں پہ عمل کریں، لیکن یہ کہنا کہ صرف درود پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، تو میں اس کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں صرف درود کی ترغیب ہے اور اس موقع پہ آپ نے سلام پڑھنے کی ترغیب نہیں دی۔ مثال کے طور پہ وہ حدیث جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو وہی الفاظ کہو جو الفاظ وہ کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو، کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھے گا اللہ رب العزت 10 بار اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو اذان کے بعد آپ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور سارے مسلمان اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں۔ اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس موقع پہ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھتے ہیں۔
تو کیا مسلمانوں کا یہ عمل گناہ قرار پائے گا؟ ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ وہ جب بھی مکہ میں ہجون کے پاس سے گزرتی تھیں تو یوں کہتی تھیں صلی اللہ علی رسولہ محمد۔ تو یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ جناب اسماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھ رہی ہیں، یہاں پہ سلام نہیں ہے، اور ایسا وہ ہر اس موقع پہ کرتی تھیں جب وہ ہجون کے پاس سے گزرتی تھیں، اور پھر وہ بتایا کرتی تھیں کہ یہاں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے تھے، یہاں پہ ہم نے آپ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا اور اس موقع پہ سلام کے الفاظ ساتھ ذکر نہ کرنا گناہ ہے، تو یہ فتویٰ کن کن لوگوں پہ لگے گا؟ کتنے کتنے عظیم صحابہ کرام پہ لگے گا، کتنے عظیم اللہ کے اولیاء پہ لگے گا، جناب اسماء بنت ابی بکر پہ لگے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترا، کہ جب بھی کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور نبی علیہ السلام پہ درود نہ پڑھے تو وہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے درود کا تذکرہ کیا ہے، یہاں پہ سلام کا تذکرہ نہیں کیا۔